بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے چاہنے والوں کے لیے رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھانے اور پینے کی سنتیں لایا ہوں۔ اگر ہم ان میں سے کسی ایک بھی سنت پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب فرمائے گا۔ دعا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہوتا ہے اور 2 کا 4 کے لیے اور 4 کا 8 کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یعنی جب بھی کھانا کھائیں، اگر آپ اکیلے ہیں تو دوسرے کو بھی دعوت دے دیا کریں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ دسترخوان اٹھانے کی دعا۔ کھانا کھانے کے بعد جب دسترخوان اٹھایا جائے تو یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی غیر مکفیٍ ولا مودع ولا مستغنن عنہ ربنا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت پر بھی عمل کرنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی بن سکتی ہے۔ بڑی پلیٹ میں کھانا سخاوت کی علامت ہے، یعنی کھلی پلیٹ میں کھانا کھایا کریں۔ بیماری سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بیمار رہتا ہوں، میری صحت کے لیے دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے پینے کے وقت یہ دعا پڑھا کرو: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ داء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں جب کھانا آتا تو آپ قریب سے نوش فرماتے، اور جب پھل آتا تو ہاتھ کو پھیرتے، یعنی کھانا پلیٹ میں قریب سے جو آپ کی سائڈ ہے وہاں سے شروع کرنا چاہیے۔ یہ سنت مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خربوزے کھجور کے ساتھ کھاتے، یعنی خربوزے کو کھجور کے ساتھ نوش فرماتے۔ کھانے کے لیے پہلے کون ہاتھ دھوئے؟ کھانے کے لیے ہاتھ دھوتے وقت نوجوان پہلے دھوئیں، پھر بڑی عمر والے، اور کھانے کے بعد پہلے بڑی عمر والے دھوئیں، نوجوان بعد میں۔ ہاتھ دھوتے وقت ایک ہاتھ یا صرف ایک انگلی دھونے کا کافی نہیں، بلکہ مکمل ہاتھ کو دھونا چاہیے۔ اصول کے مطابق منہ دھونا کھانے سے پہلے سنت نہیں بلکہ مستحب ہے۔ کھانے میں نمک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کھانا نمک سے شروع کریں، اس میں 7 بیماریوں کی شفا ہے۔ حلال کرنا، کھانے کے بعد حلالہ کرنا، اور جو چیز حلالے کے دوران نکلے وہ پھینکنی چاہیے، یعنی کلی وغیرہ کر لینی چاہیے۔ کھانے کے بعد سورہ قریش اور سورہ اخلاص پڑھیں۔ ہاتھ دھلوانے والا کھڑا ہو کر ہاتھ دھلوائے۔ ہاتھ اور کلی کرتے وقت پانی آہستہ گرائیں، یہ بھی کھانے کی سنتوں میں سے ہے۔ اور جب منہ سے کوئی چیز نکلے تو نہ منہ دوسری طرف کریں، گھن آنے والی چیزوں سے بچیں۔ کھانے میں ایسی حرکت نہ کریں جس سے لوگ گھن محسوس کریں، یعنی برا محسوس کریں۔ مٹی کا کھانا مکروہ ہے کیونکہ یہ فرعون کے ساتھ مشابہت ہے، وہ کھایا کرتا تھا۔ پینے کی سنتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پانی پیتے تو کبھی کبھار 2 مرتبہ سانس لیتے، ہر سانس میں بسم اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیتے وقت ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھتے اور آخر میں شکر کرتے، یعنی الحمدللہ پڑھتے۔ دودھ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ یہ برکت ہے یا برکتیں ہیں۔ شیشے کا گلاس۔ شیشے کے گلاس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشروبات پیتے تھے۔ مردوں کو عورتوں کا پیا ہوا نہیں پینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے عورتوں کا پس خوردہ نہ پلاؤ، یعنی ان کا پیا ہوا نہ پلاؤ۔ یہ حکم غیر محرم مردوں اور عورتوں کے لیے جو کہ مکروہ ہے۔ محرم مرد عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی غیر محرم عورت ہے تو اس کا بچا ہوا آپ نہیں پی سکتے، اس سے منع فرمایا گیا ہے، لیکن آپ کی بیوی، بہن، ماں، ان کے ساتھ آپ کھا پی سکتے ہیں جو محرم رشتے ہیں آپ کے۔ آج
جو ہم نے کھانے اور پینے کی سنتیں بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔